ماریہ سلطان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی اس حوالے سے ان کی رائے لینا چاہیں گے۔ ماریہ سلطان صاحبہ، شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب دونوں جو افسران، جو پاک فوج کے سابق افسران ہیں، بیرون ملک میں مقیم ہیں، دونوں ہیں بھی مختلف ملکوں میں، ان حکومتوں سے معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے اور کیا پروسیجر ہوگا، کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ دونوں نے وہاں پہ اسائلم لیا ہوا ہے؟ دیکھیں، اسائلم لینا ایک طرف بات ہوتی ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ سیاسی بنیاد کے اوپر۔ لیکن جب آپ قانونی طور کے اوپر کسی جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایک جرائم پیشہ یا جرائم یافتہ، مطلب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ اکیوزڈ سے نکل کر آپ پہ واضح تشریح آتی ہے قانون کی۔ اب ایسی صورتحال میں آپ ریڈ وارنٹ بھی ایشو کروا سکتے ہیں، آپ اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسری ممالک سے جو ہے تعاون کے اندر یعنی کہ ایکسٹریڈیشن بھی کروا سکتے ہیں۔ ہاں، اس وقت اس سے پہلے جو ہے یو کے درمیان پاکستان کی کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں تھی، لیکن جہاں تک میرے خیال سے ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے آپ کے پاس ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز نہیں ہے، لیکن آپ انٹرپول کے ذریعے یقینی طور پہ ان کے خلاف ریڈ وارنٹ دلوا سکتے ہیں اور اس کے تحت آپ ان کو واپس اپنے ملک میں بلا سکتے ہیں تاکہ یہ اپنی سزائیں جو ہیں پوری کریں۔ اچھا ماری صاحبہ، ہم پہلے بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ باہر کے ملک میں یہ دونوں افراد موجود ہیں اور ظاہر سی بات ہے جو بیرونی قوتیں ہیں وہ بھی ان معاملات میں ملوث ہیں، وہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اب ان کو پاکستان واپس لانے کے سلسلے میں اس قسم کی مشکلات کیا پیش آ سکتی ہیں کہ جو بیرونی قوتیں ہیں یہ نہ چاہیں کہ یہ دونوں افسران پاکستان آئیں اور ان کو یہ سزائیں دی جائیں؟ دیکھیں، یہ تو یقینی طور کے اوپر ہوگا۔ آپ نے دیکھا جیسے برامداس بگٹی اور جو ہے باقی جو لوگ جو ٹیررسٹ بھی تھے آپ کے ملک میں، اور ان کو بھی مختلف حکومتوں نے اسائلم دیا۔ بالکل، لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے، اس میں جو میرے خیال سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ذرائع ابلاغ ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں تک جو بھی خبر لے کے جائیں وہ حقائق پہ مبنی ہو۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری خبریں لوگوں تک، بہت سارے تاثر لوگوں تک بغیر حقائق کے، بغیر جو ہے تصدیق کے پہنچائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اب ایسی صورتحال میں جو جواب آیا ہے وہ کسی ایک ادارے کا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کا ہے، اور ریاست پاکستان نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے یا ان سے پیسے لینے کی وجہ سے، تو یقینی طور کے اوپر آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ چیلنج ضرور ہے، لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنا ویٹ بھی بلند کریں گے، اور اگر ان ممالک کو آپ سے تعاون چاہیے تو پھر آپ بھی ان سے تعاون مانگیں گے کہ آپ کے جو مجرم ہیں ان کو واپس بھیجا جائے۔ بالکل۔ اچھا ماریہ سلطان صاحبہ، پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے ریڈ وارنٹ ایشو کرنے کی بات کی، اگر ریڈ وارنٹ ایشو ہوتے ہیں یہ ان دو ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف، تو پھر کیا کرائیٹیریا ہوگا، کتنا وقت درکار ہوگا کہ جب یہ پاکستان کے حوالے ان کو کیا جائے؟ دیکھیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ریڈ وارنٹ ایشو ہوتا ہے، ان کے بلیک وارنٹ ایشو ہوتے ہیں، کیا چیز ایشو ہوتی ہے، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف کیس کیا ہے، اس کے علاوہ پھر ان کے خلاف جو آپ کی ایویڈنس ہے وہ کس سطح کی ہے۔ یہ ریاستی طور کے اوپر یہ چیز کبھی بھی دنیا میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے پاس ایک بڑا کیس ہے وسل بلوورز کا، جس میں جو لیکس تھیں، ابھی مجھے ان کا نام میرے دماغ سے نکل گئے، جن کو کیوبا کی ایمبیسی نے جو ہے ان کو جو ہے نہ صرف وکی لیکس کے جو بانی دیا، تھے، لیکن ہاں جی، جولین وکی اسانج، لیکس کے جو بانی تھے، جی جی، ہاں جی، جولین اسانج کو بھی کے اوپر بھی وسل بلوئنگ کا ایک امپیکٹ تھا، جبکہ انہوں نے ان کے پاس در حقیقت ڈاکیومنٹس بھی تھے، لیکن امریکا کی جو حکومت ہے انہوں نے ان کے خلاف نہ صرف امریکن انٹیلیجنس ایجنسی نے نہ صرف ان کے خلاف کارروائی کی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جن ممالک کے ساتھ امریکا کے تعلقات تھے وہاں جولین اسانج کا وہاں جانا ممکن نہیں کیا، یہاں تک کہ روس تک سے ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا گیا۔ تو یہ ایک واضح جو ہے آپ کے پاس اگزامپل موجود ہے کہ جہاں صرف ذرائع ابلاغ بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست کے خلاف اگر ایک کارروائی کی گئی تو ریاست کے جو رد عمل ہے وہ آپ کو اس صورتحال میں بھی نظر آ سکتا ہے کہ جہاں آپ کی ڈپلومیٹک امپیکٹ، جہاں آپ کی تمام تر چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت یہ آپ کے فورن آفس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا، آپ کی منسٹری آف انٹیریئر پہ ڈپینڈ کرے گا، اور پھر آپ کی ڈٹرمنیشن پہ امپیکٹ کرے گا کے ساتھ منسلک ہے کہ آپ کتنی حد تک اس کیس کے اندر جو ہے
ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سکسیس حاصل کریں گے. لیکن ایگزامپل آپ کے پاس موجود ہے جہاں انٹرنیشنلی اس کرائم کی بنیاد کے اوپر نہ صرف ریاست نے اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کیا لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اس کو جو ہے وہ اس کو متوازی کرنے میں جو ہے ایک طرح سے کامیاب رہے. ماری صاحبہ ہم نے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ خالصتان تحریک کے جو رہنما تھے ان کو بھارت نے کینیڈا میں قتل کروایا اور ایک دوسرے رہنما کو قتل کرنے کی کوشش کروائی گئی. اس سلسلے میں ان ملکوں کے درمیان میں کشیدگی بھی چلی لیکن بھارت اپنی سیکیورٹی پر کوئی سوال نہیں آنے دیتا. اب جب پاکستان کا یہ معاملہ آتا ہے تو یہ تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور پاکستان کو اس حوالے سے کوئی سپورٹ بھی اس طرح فراہم نہیں کی جاتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو اس سلسلے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ دیکھیں مشکلات تو ضرور پیش آئیں گی لیکن سب سے بڑی جنگ تو یہ جنگ سچ اور جھوٹ کی ہے کیونکہ آپ نے جو آپ کے ذرائع ابلاغ تھے جیسے آپ لوگوں کے چینلز ہیں جو باقی چینلز ہیں آپ نے ان تمام کو ایک طرف رکھ کے سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے اندر ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ جو مین اسٹریم جتنے بھی آپ کے ذرائع ابلاغ کے چینلز ہیں ان سب کو آپ نے ایک طرف رکھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی. عرب اسپرنگ آپ کے سامنے ہے جس کے اندر یہی طریقہ کار استعمال کیا گیا. اسی طرح اورنج ریولوشن جو ہے اس کے اندر بھی یہی طریقہ کار استعمال کیا گیا. چیلنجز آپ کو ضرور ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں. ماری صاحبہ اس میں دفتر خارجہ کا کیا رول ہوگا؟ جی بہت اہم رول ہوگا کیونکہ دفتر خارجہ کو ان تمام ممالک کے اندر پروسیجرز کو فالو بھی کرنا پڑے گا اور ساتھ جو بین الاقوامی جو سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی. دیکھیں ایک سسٹم ہے اگر آپ سسٹم کو استعمال کریں گے تو سسٹم آپ کے لیے کام کرے گا. اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو وہ ریزلٹس نہیں حاصل ہوں گے جن کی آپ کو توقع ہے. لیکن پروسیجر وائز آپ کو کوئی غلطی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ پروسیجرل غلطیاں کریں گے یا آپ غلط طریقے سے اس کیس کو آگے لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے اس سے آپ کا کیس جو ہے کمزور بھی ہوگا. دوسری طرف سے جو آپ کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے آپ کی ریاست کے خلاف اس میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے کریں گے تو یقینی طور کے اوپر آپ انڈیکیٹ بھی ہوں گے. اور اس وقت آپ کا جولین اسانج کا کیس جو ہے بڑے واضح طور پہ موجود ہے جہاں کرمنلائزیشن جو ہے آپ نے کی بھی اور سائبر سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ریاست کے خلاف کارروائی کی گئی ان کی طرف سے اس کو بھی آپ نے جو ہے واضح کیا. جبکہ ان کی کیس میں اتنا واضح نہیں تھا کہ روس نے جو ہے جولین اسانج کو کی مدد کی. لیکن ان دونوں حضرات کے معاملات میں یہ بات بہت واضح ہے کہ ان کو جو ہے پیسے بیرونی انٹیلیجنس ایجنسی سے. صحیح. اچھا ماری صاحب اس حوالے سے جو دفتر خارجہ کے رول کی ہم بات کریں اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کو اس طرح کے مجرمان کی حوالگی کے معاملے میں دفتر خارجہ کو کافی مشکلات پیش آتی رہی ہیں. تو کیا اس سلسلے میں جو ہمارا انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں جو ہمارا رول ہے وہ کمزور ہے؟ دیکھیں کمزور نہیں ہے. بات اصل یہ کہ آپ نے مطلب اس پہ ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ایک فرد واحد کے لیے اگر آپ ایک خالی پالیسی بناتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ظاہر مشکل پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس پہ ایک پراپر لیگل سیکشن کے تھرو ایک پراپر پروسیجر کے تحت آپ موو کرتے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے 1947 سے لے کے 1977 تک جتنی بھی ریزولوشن تھی بین الاقوامی سطح پہ کشمیر کے اوپر وہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے کی. اس وقت پاکستان کا جو اثر و رسوخ تھا وہ اتنا بڑھزادہ نہیں تھا کہ آپ کو وہ تمام کامیابی حاصل ہوتی. لیکن آپ کے پروسیجر آپ کی انڈرسٹینڈنگ انٹرنیشنل سسٹم کی اتنی واضح تھی جس کی وجہ سے آپ کو تمام کامیابی حاصل. اسی طرح اس وقت بھی جو کیس ہے اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی اور آپ پراپر لیگل فارمیشن کے تحت ہی کام کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ پاکستان کو جو ہے مشکلات کا سامنا ہوگا. لیکن یہ بات طے ہے کہ اندرونی طور پر جو لوگ بھی یہ کام کریں گے ان تک یہ پیغام بہت واضح ہے. چاہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں, چاہے آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں, یو کے میں بیٹھے ہیں, ریاست پاکستان آپ کے خلاف وہ تمام کارروائی کرے گی جو اس وقت کسی بھی ریاست کو حق حاصل ہے کسی بھی ایسے شخص کے خلاف جو اس کے ملک میں انتشار پیدا کرتا ہے. بالکل. اچھا عافیہ صدیقی کے معاملے میں ہم نے دیکھا پاکستانی حکومت کئی سالوں سے کوشش کری عافیہ صدیقی کی حوالگی کے حوالے سے لیکن اب تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. یہ ایک کنیکشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب یہ دو جو شخصیات ہیں یہ بیرون ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں پر اسائلم لے کے اگر بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو ظاہر سی بات ہے وہاں سے یہاں لانے میں کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو کیا اس سلسلے میں پاک فوج دفتر خارجہ دونوں مل کے ان حکومتوں سے رابطہ کریں گے یا پہلے دفتر خارجہ اپنا کردار ادا کرے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو منسٹری آف انٹیریئر کا اپنا کام ادا کریں گی کیونکہ سب سے پہلے تو کرمنلائزیشن ضروری ہے.
जब क्रिमिनलाइजेशन होगी उसके बाद आप देखते हैं कि अगर वो यूरोप में है तो आप रेड वारंट इंटरपोल के जरिए मूव करेंगे, अगर अमेरिका के साथ है फिर आप देखेंगे कि अपनी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अगर आपके पास नहीं है तो आप किस जो जाविया के तहत ये काम करेंगे। और रही बात आफिया सिद्दीकी की, तो आफिया सिद्दीकी की सूरत हाल के अंदर उनके पास एक अमेरिकन नेशनैलिटी भी थी और उनकी जो केस के मुतहरकात हैं वो मुख्तलिफ है, जहाँ वो वहाँ सजा याफ्ता है। इस वक्त जो सूरत हाल है ये आपके एक्स सर्विसमैन थे, तो जाहिर सी बात है इनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो आपके कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक की गई है और इस वक्त ये पाकिस्तानी नेशनल होने के बाद असाइलम की तलाश में वहाँ गए हैं, तो इनका जो स्टेटस है वो डिफरेंट है। जब स्टेटस डिफरेंट है तो जाहिर है इनकी जो प्राइमरी जो आप एक तरह से कह सकते हैं ओनरशिप ऑफ द स्टेट है वो डिफरेंट है। तो इस सूरत हाल में आपके पास एक ज़्यादा पेपर स्टैंस है और इसके अंदर आपको कार्रवाई और मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इंटीरियर, आपकी जुडिशरी और ये तमाम प्रोसेसेस को आप इन लाइन नहीं करते और उसके बाद अपना केस आगे मूव नहीं करते तो आपको चैलेंजेस का सामना ठीक है, कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन दफ्तर खारजा को भी मुकम्मल होमवर्क के साथ इस मामले को आगे बढ़ाना होगा। दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका शुक्रिया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।